بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ واقعہ بغداد کے ایک شہر کا ہے جہاں ایک شخص شیرمال بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اس کی شیرمال بڑی ہی لذیذ اور مزیدار ہوا کرتی تھی۔ وہ شہر بھر میں مشہور تھا۔ دور دور سے لوگ اس کی شیرمال خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا اور شیرمال بیچ کر ہی وہ اپنی بسر گزر کرتا تھا۔ اس کے گراہکوں میں کچھ لوگ بدکار اور بے ایمان بھی تھے۔ وہ لوگ اس کو پھٹے اور نقلی نوٹ بھی دے جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو نوٹ پہچاننے کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ نوٹ دیکھ کر سمجھ جایا کرتا تھا کہ یہ نوٹ نقلی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نوٹ رکھ لیا کرتا تھا اور ان نقلی اور پھٹے نوٹوں کے بدلے میں وہ اپنی گرم گرم اور خوشبودار شیرمال دے دیا کرتا تھا اور ان لوگوں سے کبھی شکایت یا طعنا نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے نقلی نوٹ دیے ہیں، بلکہ بڑی محبت سے اور خوش مزاجی کے ساتھ وہ پیسے رکھ لیا کرتا تھا، اور ایسا کرتے کرتے اس کی ساری عمر گزر گئی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں عمر بھر تیرے بندوں کو پھٹے اور نقلی نوٹوں کے بدلے میں اپنی گرم گرم خوشبودار اور صحت مند شیرمالیں دیتا رہا اور وہ لوگ لے کر جاتے رہے، اور اسی طرح سے میں آج تیری بارگاہ میں ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری عبادت اس درجے کی نہیں ہے جیسی کہ تو پسند کرتا ہے۔ میری تجھ سے التجا ہے کہ جس طرح سے میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، اسی طرح سے تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل اور اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، اے میرے رب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ وہ اللہ سے امید کر رہا تھا، یعنی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرو گے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔